الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے، چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ اس مناسبت سے ایک حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کے مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں ہے۔ بیہقی کے حوالے سے، شعب الایمان للبیہقی، اس حوالے سے مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ اور تشریح یعنی حدیث کی بات کو کھول کر بیان کرنا، تو حدیث کا ترجمہ اور تشریح مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ کہ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے روزے رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے، اور آخر میں
دوزخ سے رہائی، اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ یہ ہے بیہقی کی حدیث۔ اب تشریح سنیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں یا دوسرے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام بیان ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں، اس حدیث میں جو ابھی پڑھی گئی، فرمایا، لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بزرگی والا ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ ماہ رمضان کے بزرگ یا برکت ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفسہ کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے موقع پیدا کر دیتا ہے کہ جن کی بدولت تم اس کی بے حد و حساب برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا، وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے، روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور بابرکت ہونے کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بہت سارے موقع رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا اس حدیث میں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی 1000 مہینے میں بھی انسانوں کی بھلائی کا وہ کام نہ ہوا ہوگا جتنا اس ایک رات میں ہوا۔ پھر حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ تطوع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے والنٹریلی انجام دے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو۔ رمضان میں دن کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ادائے فرض کے فائدے کچھ اور ہیں اور اپنے شوق سے اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے تو وہ اس پر ایک قسم کے انعام کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اپنی دل کی خوشی سے کوئی خدمت کرتا ہے
تو اس پر وہ کسی اور قسم کے انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ ڈیوٹی پوری کرنے پر وہ مزدوری پاتا ہے اور ڈیوٹی سے زیادہ اپنی خوشی سے اور زیادہ کام کرنے پر وہ بونس پاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں، رمضان کے اس مہینے میں، دو قسم کے موقع پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جس کے اجر کے آپ الگ حقدار ہوں گے، یعنی روزے، اور ایک چیز آپ کے شوق پر چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی خوشی سے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو مزید انعامات ملیں گے۔ یہ گویا اس چیز کی تشریح ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ جو مسلمان نہ روزے رکھتا ہے، نہ راتوں کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے رمضان کی برکت سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، تو اس کا ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے، اس پر اسے ایسا اجر ملے گا جیسے دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ رمضان کے زمانے میں عام دنوں کی بنسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادات و فرائض کی بجا آوری کرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ نیکی کا موسم، ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے۔ ساری قوم ایک ہی وقت میں روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے۔ سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے ہیں اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بنسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اسی کی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار نیکیاں مل کر اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے، اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا جو کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے، اسے ان پر اتنا اجر ملے گا ان نیک کاموں پر جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا نماز یا روزہ، تو اسے اس کا اتنا اجر ملے گا
جتنا اس کو عام دنوں میں 70 گنا زکوٰۃ نکالنے، 70 نمازیں پڑھنے یا 70 روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا گیا ہے رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کے معنی عربی میں باندھنے اور روکنے کے ہیں، باندھنے اور روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا، اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ کرے اور اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر ہی کا ثواب جنت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشات نفس بے لگام نہیں ہونے پاتی اور وہ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کا پابند کر دیتا ہے، اللہ کی خوشی کا پابند کر دیتا ہے، یعنی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہیں، ان کاموں سے دور رہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس صبر کی جتنی ٹریننگ رمضان میں ہوتی ہے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل رات دن صبر کی مشق کرتا ہے، رمضان میں آدمی مسلسل صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے سحری کے لیے، وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے اپنے آپ سے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے اس مہینے میں، اس وقت کھانا ہے تو کھا لے ورنہ پھر تجھے دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اپنے نفس پر سوار ہوتے ہیں، نفس آپ پر سوار نہیں ہوتا، نفس آپ کی لگام نفس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ اس ٹریننگ کی وجہ سے، رات دن کے اس مشق کی وجہ سے اس مبارک مہینے میں آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اپنے نفس پر سوار ہوتے ہیں کہ جہاں چاہیں اسے اپنی مرضی سے لے چلیں صحیح راستے پر اور غلط راستے سے اسے موڑ لیں، ہٹا لیں۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوا بس اسی وقت کھانا پینا بند ہو گیا، پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف۔ دن بھر آپ پر خواہ کچھ ہی کیوں نہ گزرے لیکن آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روزے دار صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اس کو ایسی بھوک اور ایسی پیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحے کی بھی دیر کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ہے رمضان کا صبر اور صبر کی ٹریننگ۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے اور صبر کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے، کیونکہ اسی صبر سے آپ کو وہ طاقت ملتی ہے جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی سے آپ بچتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کے معنی ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا۔ رمضان کے شہر المواسات ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوکے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے اور وہ کس قسم کی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ خود بھوک برداشت کر کے انسان کو دوسروں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ مواسات ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ کوئی شخص ناپ تول کر یہ حساب لگا تو نہیں سکتا، ناپ تول کر کے یہ بتا نہیں سکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی ہے یا اس کی تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا، لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھا پی لیتے ہیں عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لازماً کوئی ایسی برکت ہے، ضرور ایسی کوئی برکت ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں ڈال دیتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اسے دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ روزے دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرانے کا اجر ہے، نہیں، بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اجر ان افطاریوں کے لیے نہیں ہے جو بطور دکھاوا، بطور نمائش، بطور ریاکاری کے اپنی شان دکھانے کے لیے کرائی جاتی ہیں۔ ایسی افطاریوں کے لیے یہ اجر نہیں ہے، اور جن سے مقصد لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں، ایسی ریاکاری کا یہ اجر نہیں ہو سکتا۔ یہاں جس اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے لوگوں کو افطار کرائیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں، یعنی غریب لوگوں کو، بنسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جائے۔ اوپر کی سطور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ارشادات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ کھلوائے، ہم میں سے اتنی طاقت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کا ہے جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی یعنی چھاچھ ہی سے یا یہ کھجور کھلا دے یا یہ گھونٹ پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں پانی کا ایک حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اس حوض کے محافظ اور نگران خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس سے وہی پانی پیے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس حوض کے سوا میدان حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہوگا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ چنانچہ جو شخص ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدان حشر میں حوض کوثر سے پانی ملے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میدان حشر سے متعلق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا، اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو میسر آئے گا، صرف نیک آدمیوں کو ملے گا، بد آدمیوں کے لیے وہ سایہ نہ ہوگا۔ تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ اس میدان حشر میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔ حدیث میں پھر فرمایا گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں، بیچ میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ یعنی ادھر اس مبارک مہینے کی آمد پر آنے پر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے وسط تک پہنچتے پہنچتے، رمضان کے بیچ تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں، ادھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہو گئی تو اب آپ آزاد ہیں کہ جو چاہے کرتے پھریں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو نہیں کرنے کے کام ہیں رمضان کے زمانے میں یہ کرنے والا وہ سب غلط کام کر ڈالا، رمضان میں روزے رکھا، رمضان ختم ہوتے ہی گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، گناہ کرنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور ادھر اس نے پھر
دوزخ میں کودنے کی تیاریاں شروع کر دیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر حدیث میں آگے ہے، اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے۔ نوکر اور خادم سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ ہیں کہ روزہ رکھ کر نڈھال ہوئے جاتے ہیں، یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں کمی کرتا ہے اور اس سے نرمی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ تو یہ ہے حدیث شریف اور اس کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے پورے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سب باتوں کو اور رمضان کی دوسری تمام عبادتوں کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔